بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ الثالث کا سبق نمبر 134 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ 3 اجناس سے بحث کریں گے. جنس نمبر 1 کساد الدراہم غالبۃ الغش بعد التبایع بها قبل النقد. جنس نمبر 2 التبایع بالاثمان الاصطلاحیہ. جنس نمبر 3 کساد الفلوس بعد الاستقراض او غلاها او رخصها. اور کتاب کی عبارت وَإِذَا اشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً فَكَسَدَتْ سے لے کر وقول ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی ایسر تک ہوگی. آتے ہیں سبق کے متعلقہ اصول کی طرف. تو اصل نمبر 1 المثل اذا انقطع فتعتبر قیمة یوم الخصومة عند ابی حنیفة رحمہ اللہ تعالی، وعند محمد رحمہ اللہ تعالی قیمة یوم الانقطاع، وعند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی قیمة یوم الوجوب. کہ جب مثل منقطع ہو جائے تو امام صاحب خصومت کے یوم کی قیمت کا اعتبار کرتے ہیں، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی جس دن وہ چیز منقطع ہوئی ہے اس دن جو قیمت تھی اس کا اعتبار کرتے ہیں. اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے ہاں وجوب کے یوم کے قیمت کا اعتبار کیا جائے گا. اور اصل نمبر 2 البیع بلا ثمن باطل وتعذر الثمن بعد صحة البیع لا يبطله. کہ بلا ثمن بیع یہ باطل ہے، اور صحت بیع کے بعد ثمن کا متعذر ہو جانا یہ بے کو باطل نہیں کرتا. آتے ہیں سبق کے متعلق فصول کی طرف. تو جنس ہے کساد الفلوس بعد الاستقراض وغلاها ورخصها. اس جنس کو 3 فصول میں تقسیم کیا ہے. فصل نمبر 1 الانقطاع بعد الاستقراض. کہ قرض لینے کے بعد وہ فلوس منقطع ہو جائیں تو اتفاقی طور پر قیمت واپس کرے گا. نمبر 2 الغلاء والرخص. کہ فلوس کی قیمت میں کمی زیادتی آ جائیں تو اس صورت میں اتفاقی طور پر مثل واپس کرے گا. نمبر 3 کساد الدراہم المغشوشہ. کہ دراہم مغشوشہ بطور قرض لیے تھے، بعد میں وہ کھوٹے ہو گئے، تو اس صورت میں امام صاحب کے ہاں مثل، جبکہ صاحبین کے ہاں قیمت واپس کرے گا. آتے ہیں کتاب کی عبارت اور ترجمہ کی طرف. قال وَإِذَا اشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً فَكَسَدَتْ وَتَرَكَ النَّاسُ الْمُعَامَلَةَ بِهَا بَطَلَ الْبَيْعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله تعالى. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی علیہ قیمتها یوم البیع، وقال محمد رحمہ اللہ تعالی علیہ قیمتها آخر ما تعامل الناس بها لهما ان العقد قد صح الا انه تعذر التسلیم بالکساد وانه لا يجب الفساد كما اذا اشترى بالرطب فانقطع اوانه، واذا بقي العقد وجبت القیمة لكن عند ابي یوسف رحمہ اللہ تعالی وقت البیع لانه مضمون به. اور اگر ان کے عوض سامان خریدا پھر رواج ختم ہوا اور لوگوں نے ان کے عوض معاملہ کرنا ترک کر دیا تو امام صاحب کے ہاں بے باطل ہو جائے گی. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بے کے دن کی قیمت واجب ہوگی، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آخری دن لوگوں نے ان کے عوض جو معاملہ کیا تھا اس دن کی قیمت واجب ہوگی. صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ عقد صحیح منعقد ہوا ہے، البتہ رواج ختم ہونے کی وجہ سے حوالگی متعذر ہوئی ہے، اور یہ موجب فساد نہیں ہے، جیسا کہ تازہ کھجور کے عوض خریداری کی اور پھر ان کا وقت گزر گیا. اور جب عقد باقی ہے تو قیمت واجب ہوگی، لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک بے کے وقت کی قیمت واجب ہوگی، اس لیے کہ بے ہی کی وجہ سے ثمن مضمون ہے. آتے ہیں عبارت کی توضیح کی طرف. وَإِذَا اشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً. اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ دراہم اور دنانیر غالبۃ الغش کے عوض سامان خریدا گیا اور پھر ان کا رواج ختم ہوا، لوگوں نے ان کے عوض معاملہ کرنا ترک کر دیا، تو اب اس بے کا کیا حکم ہے؟ تو یہ مسئلہ مختلفی ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین رحمہم اللہ تعالی کے مابین. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی نزدیک یہ بے باطل ہو جائے گی، اور صاحبین کے ہاں قیمت واجب ہوگی. اور پھر صاحبین کا آپس میں اختلاف ہے. قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں قیمت تو واجب ہوگی، لیکن جس دن بے ہوئی ہے اس دن جو قیمت ہے اس کا اعتبار ہوگا. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیمت واجب ہوگی، لیکن جس دن
ان دراہم کے عوض لوگوں نے معاملہ ترک کیا ہے، اس دن جو قیمت تھی اس کا اعتبار ہوگا۔ لہما، یہاں سے صاحب ہدایہ امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین کے مابین بطلان اور عدم بطلان کے متعلق جو اختلاف ہے، اس اختلاف کی دلائل کی ابتدا فرما رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے صاحبین کی دلیل ذکر فرمائی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ عقد تو صحیح منعقد ہوا ہے، البتہ رواج کے ختم ہونے کی وجہ سے ان دراہم اور دنانیر جو کہ غالبۃ الغش ہے کہ حوالگی متعذر ہوئی ہے، اور بعد میں حوالگی کا متعذر ہونا یہ موجب فساد نہیں ہے، اس کی وجہ سے عقد فاسد نہیں ہوتا۔ کما اذا اشترى بالرطب، صاحبین کی طرف سے بطور تائید صاحب ہدایہ نے ایک مثال پیش فرمائی ہے کہ اگر کسی شخص نے تازہ کھجوروں کے عوض کوئی چیز خریدی اور پھر حوالگی سے پہلے پہلے تازہ کھجوریں ختم ہوئی، زمانہ گزر گیا اور بازار میں بھی دستیاب نہیں ہے، تو بالاتفاق یہ عقد فاسد نہیں ہوتا، بلکہ یا تو قیمت ادا کی جائے گی یا اگلے سال تک تازہ کھجوروں کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو جیسے یہاں پر حوالگی کے متعذر ہونے کی وجہ سے عقد فاسد نہیں ہوا، ایسی ہمارے اس مختلفی مسئلہ میں بھی اگر دراہم اور دنانیر کا حوالہ کرنا متعذر ہوا ہے تو اس متعذر ہونے کی وجہ سے عقد فاسد نہیں ہوگا۔ وَإِذَا بَقِيَ الْعَقْدُ، تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ عقد فاسد نہیں ہوا ہے، تو ابھی دراہم اور دنانیر کی حوالگی تو متعذر ہے، تو لا محالہ قیمت کی طرف عود کرنا پڑے گا، لیکن قیمت کس دن کے اعتبار سے ہم واجب کریں؟ آیا اس دن کے جس وقت بے ہوئی تھی یا یوم الانقطاع کا اعتبار کریں؟ تو یہ مسئلہ بھی قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے مابین مختلف فی ہے۔ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس وقت بے ہوئی تھی اس دن ان دراہم اور دنانیر کی جو قیمت تھی وہ قیمت واجب ہوگی، اور دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ بے ہی کی وجہ سے ثمن واجب ہوا ہے، دراہم اور دنانیر کی ادائیگی بے ہی کی وجہ سے ہے، لہذا بے کے دن کے اعتبار ہوگا۔ آتے ہیں اگلی عبارت اور ترجمہ کی طرف۔ وعند محمد رحمہ اللہ تعالی یوم الانقطاع لأنه اوان الانتقال الى القیمة، ولأبی حنیفة رحمہ اللہ تعالی ان الثمن يهلك بالكساد لأن الثمنية بالاصطلاح وما بقي فيبقى بيعا بلا ثمن فيبطل، وإذا بطل البيع يجب رد المبيع إن كان قائما وقيمته إن كان هالكا كما في البيع الفاسد۔ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک منقطع ہونے کے دن کی قیمت واجب ہوگی، اس لیے کہ قیمت کی طرف منتقل ہونا اسی وقت پایا گیا تھا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ ثمن رواج کے ختم ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ثمنیت لوگوں کے اتفاق سے ثابت ہوئی تھی اور وہ اتفاق ابھی باقی نہیں رہا، لہذا بے بلا ثمن رہے گی تو باطل ہو جائے گی، اور جب بے باطل ہوئی تو مبی کا واپس کرنا واجب ہے اگر وہ قائم ہے، اور اگر ہلاک ہوئی ہے تو اس کی قیمت واجب ہوگی جیسا کہ بے فاسد میں ہوتا ہے۔ صاحبین کا وجوبی قیمت میں جو اختلاف تھا تو اس میں امام محمد رحمہ اللہ تعالی کا قول یہ ہے کہ جس دن لوگوں نے معاملہ ترک کیا ہے اس دن کی قیمت کا اعتبار ہے، کیونکہ اصل تو دراہم اور دنانیر غالبۃ الغش واجب تھے، لیکن ان کی حوالگی چونکہ متعذر ہے تو جس دن تسلیم متعذر ہوا ہے یہی قیمت کی طرف منتقل ہونے کا وقت ہے، لہٰذا اسی وقت کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی نزدیک رواج ختم ہونے کی وجہ سے بے باطل ہو جاتی ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ ان دراہم اور دنانیر میں صفت ثمنیت لوگوں کی اصطلاح اور اتفاق سے ثابت ہوئی تھی، تو جب ثمنیت پر اتفاق نہیں رہا، لوگوں کی اصطلاح ختم ہو گئی تو ثمنیت ہلاک ہو گئی، اور بے کی صحت کے لیے ثمن کا ہونا ضروری ہے، اور یہاں ہلاک ہونے کی وجہ سے بے بلا ثمن رہی۔ بے بلا ثمن چونکہ باطل ہے تو اس وجہ سے مبی اگر قائم ہے تو وہ واپس کرنا ضروری ہے، اور اگر مبی ہلاک ہوئی ہے تو اس کی قیمت واپس کرنا ضروری ہوگی، جیسا کہ بے فاسد کی صورت میں اگر مبی قائم ہے تو وہی مبی واپس کی جاتی ہے، اور اگر وہ ہلاک ہوئی ہے تو اس کی قیمت واپس کی جاتی ہے۔
امام صاحب اور صاحبین کے مابین جو اختلاف ہے تو اس میں مفتابہی قول صاحبین کا ہے، اور صاحبین کا وجوبی قیمت کے اعتبار سے جو آپس میں اختلاف ہے تو اس میں قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کا قول معتبر ہے کہ جس دن بے ہوئی ہے اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ آتے ہیں اگلی عبارت اور ترجمہ کی طرف۔ قال ويجوز البيع بالفلوس لأنها مال معلوم فإن كانت نافقة جاز البيع بها وإن لم يعينها لأنها أثمان بالاصطلاح، وإن كانت كاسدة لم يجوز البيع بها حتى يعينها لأنها سلع فلا بد من تعيينها۔ قال وإذا باع بالفلوس النافقة ثم كسدت بطل البيع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما، وهو نظير الاختلاف الذي بيناه. ولو استقرض فلوسا نافقة فكسدت عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجب عليه مثلها لأنه إعارة وموجبه رد العين معنى، والثمنية فضل فيه إذ القرض لا يختص به۔ اور فلوس کے عوض بے جائز ہے اس لیے کہ مال معلوم ہے، پھر اگر وہ رائج ہے تو بغیر تعین کے بھی ان کے عوض بے جائز ہے اس لیے کہ یہ اتفاق کی وجہ سے اسمان ہے، اور اگر رواج نہیں ہے تو بلا تعین ان کے عوض بے جائز نہیں ہے اس لیے کہ سامان ہے، لہٰذا اس کی تعین ضروری ہوگی۔ اور اگر رائج پیسوں کے عوض بے کی پھر رواج ختم ہوا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک بے باطل ہو جائے گی برخلاف صاحبین کے، اور یہ اس اختلاف کی نظیر ہے کہ جو ہم پہلے بیان کر چکے۔ اور اگر رائج فلوس کو بطور قرض لیا اور پھر رواج ختم ہوا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک ان کی مثل واجب ہوگی، اس لیے کہ یہ اعارہ ہے اور اس کا موجب معنی طور پر عین کو واپس کرنا ہے، اور قرض میں ثمنیت ایک زائد امر ہے کیونکہ قرض اس کے ساتھ مختص نہیں ہوتا۔ قال ويجوز البيع بالفلوس، فرماتے ہیں کہ فلوس اور پیسوں کے عوض بے کرنا یہ جائز ہے کیونکہ مال معلوم ہے، اور مال معلوم کے عوض بے کرنا جائز ہوتی ہے۔ پھر اس کی دو صورتیں ہیں کہ یا تو یہ رائج ہوگا یا رواج نہیں ہوگا۔ اگر رائج ہے تو اس صورت میں بلا تعین ان کے عوض بے جائز ہے کیونکہ اسمان ہے، اور اسمان متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتے تو تعین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر رواج ختم ہوا ہے تو یہ چونکہ سامان کے قبیل میں سے ہیں تو جیسے بے میں سامان کی تعین ضروری ہے ایسے ان کی بھی تعین ضروری ہوگی۔ وَإِذَا بَاعَ بِالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ، اور اگر اثمان اصطلاحیہ کے عوض بے کی اور قبضہ سے پہلے پہلے رواج ختم ہوا تو اس میں وہی اختلاف ہے کہ جو مسئلہ سابقہ میں تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ہاں بے باطل ہو جائے گی اور صاحبین کے ہاں قیمت واجب ہوگی، اور پھر ان کا آپس میں وہی اختلاف ہوگا جو پہلے گزر چکا کہ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی یوم البیع کی قیمت کا اعتبار کرتے ہیں اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی یوم الانقطاع کے قیمت کا اعتبار کرتے ہیں۔ استقرض فلوسا نافقة، رائج الوقت سکے کو بطور قرض لیا گیا اور پھر واپس کرنے سے پہلے پہلے اس سکے پر لوگوں کا جو رواج چل رہا تھا وہ ختم ہوا، ثمنیت باطل ہو گئی، تو ابھی قرض لینے والا قرض واپس کرنا چاہتا ہے تو مثل واپس کرے گا یا قیمت واپس کرے گا، تو یہ مختلفی ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین کے مابین۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مثل واپس کرے گا۔ اعارۃ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ قرض ابتداء اعارہ ہے کیونکہ ایک چیز نفع حاصل کرنے کے لیے بلا عوض دی جا رہی ہے، اور اعارہ میں اصل یہ ہے کہ جو چیز لی ہے وہی چیز واپس کی جاتی ہے اگرچہ اس کی قیمت میں کمی ہوئی ہو۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی جب رواج ختم ہوا تو قرض چونکہ اعارہ ہوتا ہے تو جو چیز قرض لینے والے نے لی تھی وہی واپس کرے گا۔ رد العین معنن، عین کو ایک معنی طور پر واپس کرنا ہوتا ہے اور ایک حقیقی طور پر۔ حقیقی طور پر واپس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا ایک شخص نے چاول یا گندم لی، جب گھر لے آیا گھر والوں نے کہا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے،
تو وہی گندم اور چاول لے کر اسی مالک کو واپس کی ہے تو یہ حقیقتاً رد ہے کہ وہی گندم واپس کی ہے، لیکن استعمال کر لیا، یا گندم تھی آٹا بنا کر روٹی بنا لی، اور پھر کچھ مدت کے بعد اس جیسی گندم یا اس جیسا چاول واپس کیا، تو یہ بھی عین واپس کیا ہے لیکن یہ معنوی طور پر ہے۔ والثمنیۃ فضل، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ حضرات نے فلوس قاصدہ کو فلوس نافقہ کا مثل معنوی قرار دیا ہے، اور یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے، کیونکہ فلوس قاصدہ میں صفت ثمنیت نہیں ہے، جبکہ فلوس نافقہ صفت ثمنیت کے ساتھ متصف ہے، تو ان دونوں میں مثلیت کیسے ثابت ہوئی؟ تو اس کا جواب صاحب ہدایہ نے یہ دیا ہے کہ ثمنیت قرض کے باب میں ایک امر زائد ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، کیونکہ قرض ثمن کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ تو جب ثمنیت ایک امر زائد ہے تو اگرچہ فلوس نافقہ صفت ثمنیت کے ساتھ متصف ہے، لیکن یہ فلوس قاصدہ کی مثل ہے، تو جب فلوس قاصدہ واپس کیے تو یہ مثل کا واپس کرنا ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت اور ترجمہ کی طرف۔ فعندهما تجب قيمتها لأنه لما بطل وصف الثمنية تعذر ردها كما قبض فيجب رد قيمتها كما إذا استقرض مثليا فانقطع عند أيدي الناس، لكن عند أبي يوسف رحمه الله تعالى يوم القبض وعند محمد رحمه الله تعالى يوم الكساد على ما مر من قبل، وأصل الاختلاف في من غصب مثليا فانقطع، وقول محمد رحمه الله تعالى أنظر للجانبين، وقول ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی ایسر۔ اور صاحبین کے نزدیک ان کی قیمت واجب ہوگی، اس لیے کہ جب ثمنیت کا وصف باطل ہوا تو جیسے قبضہ کیا تھا اس طرح واپس کرنا متعذر ہوا، لہذا قیمت واپس کرنا واجب ہوگی۔ جیسے کہ کوئی مثلی چیز بطور قرض لی، پھر وہ لوگوں کے ہاتھوں سے منقطع ہوئی، لیکن قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک قبض کے یوم کا اعتبار ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک کساد کے دن کا اعتبار ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ اور اصل اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب کوئی مثلی چیز غصب کی اور پھر منقطع ہوئی۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے قول میں جانبین کے لیے رعایت ہے، اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کا قول جانبین کے لیے ایسر ہے۔ وعندهما تجب قیمتها، یہاں سے صاحبین کا مذہب اور ان کی دلیل بیان کی جا رہی ہے کہ قرض لینے والے پر ان دراہم اور دنانیر کی قیمت واجب ہوگی، اور دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ الدیون تقضی بامثالها، کہ قرضہ وہ مثل سے ادا کیا جاتا ہے، اور فلوس نافقہ اور قاصدہ میں مثلیت نہیں ہے، کیونکہ فلوس قاصدہ میں صفت ثمنیت نہیں ہے، جبکہ فلوس نافقہ میں صفت ثمنیت ہے، تو مثلیت کے نہ ہونے کی وجہ سے قاصدہ کو نافقہ کی جگہ پر ادا نہیں کیا جا سکتا، لہذا ہمیں مجبوراً قیمت کی طرف جانا پڑے گا۔ کما اذا استقرض مثلیا، ایک شخص نے مثلی کوئی چیز بطور قرض لی، مثلا گندم لی، اور پھر بازار سے وہ منقطع ہوئی، تو مثل کے واپس کرنے پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے ابھی قیمت کی طرف جایا جائے گا، گندم کی جگہ پر وہ قیمت ادا کرے گا۔ تو جیسے یہاں پر مثل کی ادائیگی پر عدم قدرت کی صورت میں قیمت کی طرف جایا گیا ہے، ایسی ہی ہمارے اس مختلفی مسئلہ میں بھی جب مثل واپس نہیں کر سکتا تو قیمت واپس کرے گا۔ لیکن عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی یوم القبض، سابقہ مسئلے کی طرح یہاں پر بھی قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی جس دن قرض لیا ہے اس دن ان دراہم اور دنانیر کی جو قیمت تھی وہ واجب ہوگی، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی جس دن رواج ختم ہوا ہے اس دن ان دراہم اور دنانیر کی جو قیمت تھی وہ واجب ہوگی۔ وَأَصْلُ الْاخْتِلَافِ فِي مَنْ غَصَبَ مِثْلِيًّا، فرما رہے ہیں کہ اصل اختلاف اس مسئلہ میں ہے کہ ایک شخص نے کسی سے مثلی کوئی چیز غصب کی اور وہ پھر بازار سے منقطع ہوئی اور خود بھی ان کے پاس ہلاک ہوئی ہے، تو ابھی قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے ہاں جس دن غصب کیا ہے اس دن
اس مثلی چیز کی جو قیمت تھی وہ قیمت واجب ہوگی غاصب پر۔ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس دن بازار سے منقطع ہوئی تھی اس دن کا اعتبار ہے۔ وقول محمد رحمہ اللہ تعالی انظر للجانبین، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی کا جو قول ہے اس میں جانبین کی رعایت زیادہ ہے، اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے قول میں متعاقدین کے لیے آسانی زیادہ ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔